ہو گئے. چلیے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. علم صرف جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گردان کرنا آ جائے، پورا گردان ہم کر لیں، 14 گردانیں، صیغوں کی پہچان ہو جائے اور معنی جان جائے. علم صرف کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں گردانیں ہوتی ہیں 14، تو 14 گردانوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ واحد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد صیغے پہچاننے ہیں. صیغے میں یہ ہوگا کہ واحد ہے تثنیہ جمع ہے، اور اس کے ترجمے اسی اعتبار سے ہوں گے. اور فائدہ کیا ہوگا کہ ہم غلطی سے بچ جائیں گے. لفظی غلطی جو ہوتی ہے کہ لفظ کیا بولا جائے، وہ غلطی اکثر لوگ کر جاتے ہیں، تو وہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ خاکہ ہم بناتے ہیں، جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے تو پڑھ لیا تھا کہ بھئی صیغے یہ ہیں، گردان یہ ہیں، معنی یہ ہیں. لیکن جو نئے ساتھی جڑے ہیں ان کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر سمجھائے آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ چیزیں. تو آپ نے جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے ان کے لیے یہ چیز جو ہے اور مضبوط ہو جائے گی، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. بھئی اس طرح ہمیں اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو بحث ہوتی ہے اس میں، بحث فعل ماضی مثبت معروف. ٹھیک ہے. فعل ماضی ہے، مثبت ہے، معروف ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی گردان جو چلتی ہے اس کا وزن آتا ہے فعلا. سب سے پہلے ہم فعلا کو لکھتے ہیں. فعلا یہ گردان ہے، اس سے 14 گردانیں ہمیں بنانی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو تو رٹنا ہی پڑے گا، اس کو تو رٹنا ہی پڑے گا. کتنا ہی دماغ لگا لو یہ دماغ سے نہیں ہوگا، اس کو رٹنا پڑے گا. زبان پہ آپ کو رٹ رٹ کے چڑھانا پڑے گا. تو یہ فعلا، اب اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ فعلا. ٹھیک ہے. اس کا جمع کیا بنے گا؟ فعلو. فعلو. ہو گیا 3. ان کو ہم بند کر دیتے ہیں. پھر یہ مذکر کے ہو گئے. اب مؤنث کی بناؤ. فعلت. تسنیہ کیا بنے گا مؤنث کا؟ فعلتا. پھر فعلنا. فعلنا. یہ ہو گیا مؤنث کے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم یہاں لکھتے ہیں. حاضر کا لاؤ کیا آئے گا؟ فعلتا. تسنیہ کیا آئے گا اس کا؟ فعلتما. جمع کیا آئے گا؟ فعلتم. فعلتی. ٹھیک ہے. پھر اس کا مؤنث کیا آئے گا؟ فعلتی. فعلتی. فعلتما. فعلتن. ٹھیک ہے. یہ غائب حاضر کے ہو گئے. اب ہم لیتے ہیں واحد متکلم کا کیا آئے گا؟ فعلتو. فعلنا. کتنے سے ہو گئے ٹوٹل؟ 14. 3 ادھر 3 ادھر، کتنے ہو گئے؟ 6. پھر 3 ادھر 3 ادھر، کتنے ہو گئے؟ 12. پھر یہ 13 14. تو سب سے پہلے ابھی ہم گردان کو دیکھتے ہیں. صیغہ بعد میں دیکھیں گے، معنی بعد میں دیکھیں گے. پہلے گردان کو دیکھتے ہیں. فعلا ہے، اسی فعلا سے ہم تسنیہ بنائیں. فعلا. اس کے بعد فعلو. یہ فا عین لام، اس کا وزن کیا ہے؟ فاعل لام. 3 لفظ ہیں. اب جب تسنیہ بناتے ہیں تو تسنیہ میں الگ کیا آتا ہے؟ الف زیادہ کر دیتے ہیں. فعلا الف زیادہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کس کی زیادتی آ گئی؟ الف کی. ٹھیک ہے. اس میں کس کی زیادتی آ گئی جمع بناتے وقت؟ اس کا واو الف کا. پیش تو ہے ہی، لیکن واو الف. یہ فاعل لام اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے. یہ تو واو اپنے ماحول کو ضمہ چاہتا ہے، اس وجہ سے واو ہے. یہ تو دوسرا گرامر ہے، وہ بعد میں سمجھائیں گے. لیکن ابھی اس میں زیادتی کیا آئی ہے؟ واو الف کی. اس میں الف کی زیادتی آئی تھی، اس میں واو الف کی. ٹھیک ہے. تو فعلو 3 سے کے بن گئے؟ فعلا، فعلا، فعلو.
پہچان ہو گئی آپ کے گردان کی کہ بھئی 3 سیگے ہم نے بنا لیا، ایک میں الف کی زیادتی کر کے، ایک میں واو الف کی زیادتی کر کے. ٹھیک، اب نیچے آئے، اس میں اس کے مقابلے میں کیا زیادہ ہے؟ تا. تا ٹھیک ہے. فعلت اس کے مقابلے میں پھر اس میں کیا زیادہ ہے؟ تا الف. اس میں کیا زیادہ ہے؟ نون. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں یہ زیادتی سے ہمیں پہچان. فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ زیادتی ہے ان میں، یہ زیادتی. اس طرح ہم نے اس کے مقابلے میں تا زیادہ کر کے، یہاں تا الف زیادہ کر کے، یہاں نون زبر زیادہ کر کے ہم نے 3 سیگے اور بنا لیے. ٹھیک ہے، 6 سیگوں کی ایک پہچان ہو گئی. اس کو جب رٹیں گے تب جا کے دماغ میں آپ کے بیٹھے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک آسانی کی خاطر، صرف سمجھانے کی خاطر میں یہ پہچان بتا رہا ہوں. پھر ہم آگے یہاں آئیں تو یہاں پر ہم نے تا زبر ہے نا فتح کی. پھر اس میں کس کی زیادتی آئی؟ ہاں، تے میم الف، تما کی ہے نا. اس میں تم کی. دیکھو ان کی زیادتی ہو رہی ہے. اس میں فعلا کے مقابلے میں یہ زیادہ ہو رہا ہے. اس میں کس چیز کی زیادتی آئی؟ ہے نا، کسرہ کی. اس کے بعد تما. ٹھیک ہے، بالکل سیم آیا ہے. تما یہ سیم آیا. تسنیہ اس کا بھی تسنیہ سیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تان. ٹھیک، یہ زیادتی آ گئی. یہاں کس چیز کی زیادتی کی ہم نے؟ تا پیش کی. تا تو ہے لیکن پیش. یہاں نون الف کی. یہ گردان کی پہچان. 14 سیگوں کی اپنی الگ الگ پہچان ہے. اس کی پہچان یہ اصل ہے، اسی سے ہمیں 14 سیگے بنانا ہے. تو اصل فعلا ہو گیا. اب فعلا سے پہلا سیگا جو بنے گا الف کی زیادتی کے ساتھ، فعلا پہلا سیگا بنے گا. دوسرا سیگا جو اس کا بنے گا واو الف کی زیادتی کے ساتھ، فعلو. ٹھیک ہے، فعلو. اب آپ کو رٹنا پڑے گا فعلا، فعلا، فعلو. ان سیگے آپ نے رکھ لیے. اس کے بعد یہ مذکر کے ہو گئے. اس سیگے کی پہچان میں آپ جانیں گے، معنی میں جانیں گے اس کا الگ، لیکن ابھی گردان میں صرف اتنا ہی پہچان ہے. اس کے بعد فعلت، تا ساکن آپ نے زیادہ کر دیا، تا ساکن. فعلت. اس کے بعد فعلتا، تا الف آپ نے زیادہ کر دیا اس میں، فعلتا. اس کے بعد جو ہے 6 نمبر کا جو سیگا بنا، گردان بنی، وہ نون زبر آپ نے زیادہ کیا، فعلنا. تو فعلت، فعلتا، فعلا، فعلا، فعلت، فعلتا، فعلنا. 6 سیگے ہو گئے. اس کے بعد تا زبر آپ زیادہ کر رہے ہیں، فعلتا. تا فتح والا. یہاں تا کون سا تھا؟ ہاں، جزم والا. یہاں تا کون سا ہے؟ یہ دھیان دینا پڑے گا کہ جب چوتھا سیگا ہم بنائیں گے، چوتھا سیگے میں چوتھی گردان ہوگی، تا ساکن زیادہ ہوگا، اور 7ویں نمبر کی جو ہوگی وہ تا زبر زیادہ ہوگا، ہے نا. اس کے بعد فعلتما ہے نا، تما اس پہ زیادہ، فعلتم یہ تم زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فعلتی، یہاں بھی تا زیادہ ہے لیکن تا کون سا؟ ہاں، کسرہ والا. یہاں فتح والا، یہاں کسرہ والا، یہ جزم والا. تینوں میں فرق ہے. یہاں فعلتما سیم ہے دونوں کا، یہ دونوں سیم ہے. تسنیہ اس کا بھی سیم. اور یہ فعلتنا، تا نون کی زیادتی ہے نا. اس کے بعد یہاں تا واحد متکلم میں تا ہے لیکن ضمہ والا ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھو تا کی زیادتی یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی، لیکن تا سارے الگ الگ ہیں، سیم ایک بھی نہیں. پہلے میں جزم، مؤنث والے میں، مذکر حاضر میں زبر، اور مؤنث حاضر میں کسرہ، اور متکلم میں ضمہ، فالتو. اور یہاں لاسٹ میں نون الف. یہاں مؤنث میں نون صرف تھا، یہاں نون الف کی زیادتی ہے. تو اس کو بولتے وقت فعلنا بولیں گے، اس کو بولتے وقت فعلنا. اس کو کھینچیں گے تھوڑا الف مدہ کے ساتھ. یہاں کھینچنا نہیں ہے، اس دونوں میں فرق یہی ہوگا. یہ فعلنا، یہ فعلنا. سمجھ گیا؟ اگر اس کو ہم نے فعلنا بول دیا تو غلط ہو گیا ہے. اس کو بولتے وقت فعلنا تھوڑا کھینچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو 14 گردان بولو میرے ساتھ. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتما، فعلتم، فعلنا. ٹھیک ہے. ادنان نام سنو.
اسی کی فعل کی اسم. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے زبر آپ سنو. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا 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 تم سے کلیئر کرو. فعلنا فعلت فعلتا فعلنا ہو گیا نا. اب اس کے بعد یہ آئے گا. فعلتا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے اب سنو. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلنا فعلتو نہیں فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے آپ سنو. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلنا فعلتن فعلتنا فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے پولیس آپ سنو. فعل فعل فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا ایک دم سے کلیئر کرو اس کا. فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتی فعلتما فعلتن فعلنا فعلتی فعلتما فعلتن فعلنا فعلتو فعلنا فعلنا. ہے نا. واحد مطلب جمع کر لیں صحیح صحیح. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. ٹھیک ہے وکیل صاحب آپ نے یاد کیا؟ تین یاد ہے آپ کو اس کو یاد کرنا ہے نا. دیکھو سب نے یاد کر لیا اس کا مطلب آپ بھی یاد کر سکتے ہو. وہ سب سے چھوٹے انہوں نے یاد کر لیا تو آپ کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ اس لیے میں نے سنا ان سے. آپ نے کچھ دماغ میں بیٹھا ہے سنو. فعل فعل فعلو فعلتا فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم اس کو یاد کریں. خیر آپ یاد کرنا ہے اس کو. جب تک دیکھ دیکھ کے پڑھو تو کوئی مزہ نہیں ہے. جب تک دماغ میں نہیں بیٹھے گا اب ایسے ہی دماغ میں بیٹھانا. ٹھیک ہے. اب سیگوں کی پہچان میں بتا دیتا ہوں, ایک معنی کی پہچان بتا دیتا ہوں تو اس سے اور آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. جن ساتھیوں نے یاد کر لیا ان کے لیے تو ایزی ہے, لیکن آپ کے لیے یہ یاد کرنے کے بعد پھر ہمارے لیے سارا معاملہ آسان ہو جائے گا. اور اگر یہ یاد نہیں ہے آپ کو کرنا, آگے جو کچھ آپ پڑھو گے تو بیکار ہے, کیونکہ سارا پیٹرن یہی ہے. اور جب آپ کو پہلی سیڑھی نہیں چڑھنا آیا, چھت پہ آپ چڑھ رہے ہو, پہلی سیڑھی نہیں چڑھے تو دوسری سیڑھی پہ کیسے چڑھ پاؤ؟ ایسی بات ہے. اگر چڑھے بھی کیسے کیسے تو ہمیشہ خطرہ رہے گا کہ نیچے تو ہم سے آ جائیں گے. تو اب دیکھو فعلا کون سا سیگا ہوگا؟ واحد مذکر فاعل. اب اس کو ہم سیگا لیتے ہیں واحد مذکر واحد. ہم نے پڑھا تھا نا کہ گنتی کے اعتبار سے واحد تثنیہ جمع ہوتے ہیں, تو گنتی کے اعتبار سے یہ ہو گیا. اور ہم نے جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث پڑھا تھا تو یہ مذکر ہو گیا. اور ہم نے آدمی کے اعتبار سے پڑھا تھا غائب حاضر متکلم, تو یہ آدمی کے اعتبار سے غائب ہو گیا. تینوں کام آ رہے ہیں یہاں پر. جو آپ نے تینوں چیز پڑھی تھی کہ بھائی گنتی کے اعتبار سے, آدمی کے اعتبار سے, جنس کے اعتبار سے کیا کیا ہوتا, اب یہاں پر اس کو لینا ہے کہ صیغے کی پہچان کے لیے یہ ہے اکیلا آدمی ہوگا, مذکر ہوگا, غائب ہوگا. مذکر ہوگا, غائب ہوگا. ٹھیک, اس کے لیے ہم کیا بولیں گے؟ فاعلا. فاعلا آدمی اکیلا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے کوئی کام کرتے ہو, جیسے آپ نے جو ہے آپ کاپی میں لکھ رہے ہو, کوئی چیز لکھ رہے ہو, تو آپ اکیلے ہو تو ہم کہیں گے فعلا. اگر دو آدمی کر رہے ہو تو ہم فعلا کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. اور اگر کرنے والی لڑکی ہے, جیسے مذکر نہیں مؤنث ہے, آپ کرنے والی کوئی بچی ہے مثال کے طور پر, ہم نے فعلا کہہ دیا تو غلط ہو جائے گا. اگر وہ حاضر ہے غائب ہے اس اعتبار سے بھی فرق پڑے گا. ابھی سمجھو, دھیرے دھیرے سمجھو اس کو. واحد مذکر غائب یعنی اکیلا ہے, مذکر بھی ہے, میل ہے, فیمیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میل ہے, اکیلا ہے, اور ہمارے نظروں کے سامنے بھی نہیں ہے. اگر نظروں کے سامنے ہے تو پھر یہ سیگا آ جائے گا, دوسرا چینج ہو جائے گا.
سمجھ گیا ہے نا؟ تو اس کے لیے یہ، اور اگر کام کرنے والے دو ہیں، دونوں ہی میل ہے لیکن ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ استعمال ہوگا۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ تسنیہ مذکر تسنیہ۔ اب دیکھو مذکر غائب یہی رہے گا، سیم رہے گا، یہاں نہیں بدلے گا، یہاں صرف بدلے گا تسنیہ مذکر غائب۔ پھر دو سے کتنے بھی رہیں، 10 15 25، اس کے لیے کیا ہوگا؟ جمع مذکر غائب۔ دیکھو یہ سیم رہے گا، یہاں بدلے گا، چینجنگ یہاں ہوگا، یہاں یہ سیم رہے گا، 3 صیغوں میں یہ سیم رہے گا، مذکر غائب تینوں صیغوں میں مذکر غائب۔ اب اکیلا ہے کہ دو ہے کہ دو سے زیادہ ہے، یہ صیغوں کی پہچان ہوگی۔ واحد ہے تو یہ، دو ہے، تسنیہ ہے تو یہ، جمع ہے تو یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں چینج ہوگا تھوڑا سا، اگر واحد ہے لیکن مؤنث ہے، کیا ہے؟ مؤنث ہے اور غائب ہے، غائب یہی چلے گا، سیم چلے گا، یہاں بھی غائب ہے، یہاں بھی غائب کے 6 صیغے، حاضر کے 6 صیغے بنیں گے، غائب کے 6 صیغے، ایک متکلم کا اپنے لیے، ایک جمع متکلم کا، اس طرح 14 صیغے بنیں گے۔ تو یہاں پر واحد مؤنث غائب، اکیلے ہے، ایک لیڈیز ہے، میل نہیں فیمیل ہے، اور غائب ہے، تو اس کے لیے فعلت۔ اور اگر پھر دو ہیں تو تسنیہ ہے تو ہاں فعلتا، مؤنث غائب سیم رہے گا۔ اور اگر دو سے زائد ہے جمع، ہاں مؤنث غائب ہے تو فعلنا۔ سمجھ گیا؟ یہ صیغوں کی پہچان ہو رہی ہے، اسی صیغے سے ہم معنی کی پہچان کر پائیں گے۔ اگر آپ کو صیغے کی پہچان نہیں ہے تو معنی کی پہچان نہیں ہو پائے گی۔ صیغے پہچان جائیں گے، بھائی یہاں ہم نے پہچان لیا ایک کے لیے تو ترجمہ ایک کا ہی کریں گے نا، یہاں دو کا ہے تو دو کا ترجمہ کریں گے، یہاں تین سے زائد ہے تو ترجمہ اسی اعتبار سے کریں گے۔ حاضر ہے تو حاضر کا ترجمہ، غائب ہے تو غائب کا، مذکر ہے تو مذکر کا، میل ہے تو میل کا ترجمہ ہوگا، فیمیل ہے تو فیمیل کا۔ تو صیغوں کی پہچان بہت ضروری ہے۔ تو یہ غائب کے 6 صیغے ہو گئے۔ اب دیکھو واحد ہے، مذکر ہے لیکن حاضر ہے، اب غائب کے ختم ہو گئے، اب سامنے ہی ہے، حاضر کا مطلب سامنے ہی ہے، سمجھ گئے؟ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو میں کیا کہوں گا؟ فعلتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے سامنے ابھی جو ہے یاسین اور فرحان دونوں نہیں ہیں، مثال کہ تو یاسین صاحب، فرحان صاحب نے کوئی کام کیا تو ہم کیا کہیں گے؟ غائب ہے وہ، یاسین نے کوئی کام کیا، فرحان ریحان صاحب نے، دونوں نے مل کے کیا تو فعلا، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ہیں غیر حاضر ہیں، انہوں نے مل کے کیا تو فعلو۔ اگر یہ مذکر ہے تب تو صحیح ہے، اگر مؤنث ہے تو فعلت فعلتا فعلنا ہے، سمجھ گیا؟ اب دیکھو اس کے بعد فعلتا، اگر حاضر ہے اکیلا ہے تو فعلتا، واحد مذکر حاضر، یہاں صیغہ کیا بنے گا؟ واحد مذکر حاضر۔ اب اس کے یہ کیا بنے گا؟ تسنیہ یہاں بنے گا۔ اب یہاں فرق تسنیہ ہے، مذکر حاضر یہ رہے گا، یہ کیا بن جائے گا؟ جمع۔ اب یہاں یہ کیا بنے گا؟ واحد مؤنث حاضر، اب یہاں مؤنث ہو جائے گا، مذکر کی جگہ پہ مؤنث، یہ تسنیہ مؤنث حاضر، یہ جمع مؤنث حاضر۔ صیغوں کی پہچان نہیں ہے، یہ کیا ہوگا؟ واحد متکلم، یعنی میں خود، متکلم کون ہوں؟ میں ہوں، اور جمع متکلم کون ہے؟ آپ سب ہیں۔ تو متکلم میں واحد آتا ہے اور جمع آتا ہے، تسنیہ اسی میں جمع ہی میں رہتا ہے، جو اس کا جمع ہوتا ہے اس میں تسنیہ بھی آ جاتا ہے، یعنی متکلم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کے لیے کرنا ہو تو یہ صیغہ، اور دو سے زائد ہے تو اس کے لیے یہ صیغہ استعمال، اس میں تسنیہ کا اور جمع کا ایک ساتھ لیتا ہے، اس لیے دو ہی صیغے اس کے بنتے ہیں۔ جنس کا ہوگا، اس میں جنس کا ہی ہوگا، فالتو مطلب مذکر مؤنث دونوں کے لیے، فالنا کا مطلب مذکر مؤنث سب کے لیے، جنس کا بھی اعتبار نہیں ہے اس میں، اور تسنیہ اور جمع دونوں ایک ساتھ ہیں، اس لیے 6 صیغے کی بجائے 2 صیغہ ہی بن گئے۔ جیسے مثال کے طور پر فالتو، اب چاہے میں کرنے والا میں لڑکا ہوں تب بھی، اگر لڑکی ہے تب بھی وہ کیا کہے گی؟ فالتو، دونوں کے لیے سیم ہوگا، 2 صیغے بن گئے۔ اور ایسے ہی کرنے والے 2 ہیں، چاہے 2 لڑکے ہو چاہے 2 لڑکی، وہ فالنا کہیں گے، اور کرنے والے چاہے 3 سے زائد لڑکا ہو یا لڑکی، وہ کیا کہیں گے؟ فالنا ہی کہیں گے۔ تو متکلم میں اس میں 2 صیغے آ جاتے ہیں، اس میں 4 صیغے ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ 6 بن جاتا ہے، اس لیے 14 صیغے ہی رہتے ہیں، 14 صیغے ہی رہتے ہیں۔ اب ترجمے کے اعتبار سے ہم دیکھیں، فعلا کا مطلب اسے ایک مرد نے کیا، فعلا ان مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا، اس کے بعد فعلت اسے ایک عورت نے کیا، ہاں اسے ایک عورت نے کیا، فعلتا ان 2 عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب عورتوں نے کیا۔ اب دیکھو فعلتا تو ایک مرد، تو ایک مرد نے کیا، حاضر ہے، فعلتما
तुम दो मर्दों ने किया। यहाँ देखिए इस यहाँ इशारा था या उन आ रहा था, इसी गायब के एतबार से, यहाँ हाजिर के एतबार से आ रहा है। फालतुम तुम सब मर्दों ने किया। फालती तू एक औरत ने किया। फालतुमा तुम दो औरतों ने किया। फालतुन्ना तुम सब औरतों ने किया। फालतू मैं मैं एक मर्द या औरत ने किया। और फालना तुम हम दो मर्द या दो औरतें या हम सब मर्द या हम सब औरतों ने किया। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो गर्दान हो गई 14, सेगों की पहचान होगी, मानी हो गई। ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म आपको याद करना है, जब तक ये याद नहीं कर पाओगे बुनियाद है। ठीक है, बाकी कल बताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसका वज़न बनेगा, इसके 3 वज़न बनेंगे। ठीक है, ये फाला है, ये असल है जो फ़ेल मादी मुस्बत मारूफ, इसके 3 वज़न आएंगे। या तो ये फ़अला होगा, या तो ये फ़अइला होगा, या फ़अउला। 3 वज़न इसके, 3 गर्दन। यानी जो भी फ़ेल माजी की गर्दन आएगी इन्हीं पर आएगी, ऐन के मफ्तूहुल ऐन के साथ। तो क्या कहेंगे? मफ्तूहुल ऐन। ये क्या होगा? मकसूरुल ऐन। ये क्या होगा? मज़मूमुल ऐन। मज़मूमुल ऐन। ठीक है, इन्हीं तीनों को साथ आएगा, यानी ऐन कलमे में ही फ़र्क पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम पूरे कुरान में कहीं भी तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा नसरा। ठीक है, कुरान में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा समिआ, समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। समिआ मिला आपको। कुरान में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा करोमा, करोमा। ये माने के एतबार से इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। वज़न के एतबार से या तो नून पे फतह आएगा, या तो ऐन कलमा पे कसरा आ जाएगा, या ऐन कलमा पे ज़म्मा आ जाएगा। ये 3 वज़न के माजी के इस्तेमाल होंगे। कहीं भी अगर यही 3 वज़न है तो समझ लो माजी है, और अगर तीनों से हट गया तो इसका मतलब ये माजी नहीं है। एक तराजू आपके पास मिल गया। ठीक है, तो ये मारूफ के 3 वज़न है। मजहूल अलग होगा, मजहूल का अज़न अलग आएगा, मनफी का अलग आएगा। हमने मनफी तक पढ़ दिया, लेकिन जो साथी पुराने अभी नए आए हैं वो इतना कम से कम जहन में बैठा के आओ, तो कल इंशाल्लाह फिर हम जल्दी जल्दी चलेंगे फिर, है ना। तो कल आपको क्या करना है? 14 गर्दान सेगे मानी कॉपी में लिख भी लेना। एक देखो नसरा की गर्दान लिख लेना, एक समिया की लिख लेना, एक करमा की लिख लेना। नसरा मतलब मदद, समय मतलब सुनना, करमा मतलब बुजुर्ग होना। आपकी किताब में भी है। इन तीनों की एक एक गर्दान आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, जैसे मैंने चार्ट बनाया ना, आपकी किताब में चार्ट है, वो पूरा मैप है, उसी एतबार से आप लिख लेना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरीके से। कल जब आओ फिर जो नई चीज़ें हम पढ़ें तो फटाफट पढ़ते हुए चले जाए, दिमाग में बैठ जाए। नहीं समझ में आए तो फिर आप पूछ लेना, है ना। ठीक है, हमारे नहीं